جس قوموں کا ضمیر ختم ہو جاتا ہے اور ضمیر سو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے غلامی سے نکل کر طاغوت کے غلامی میں آ جاتے ہیں۔ سارا دن ان کو جھوٹ فریب کی بات ہوتی ہے، طاغوت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ طاغوت کے غلام بن گئے۔ جب اللہ کے غلامی سے نکل گئے تو ان کو شیطان اپنے غلامی میں ہر چیز منواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، میں نے ایسی کوئی امت نہیں چھوڑی جہاں اپنا رسول نہیں بھیجا۔ باس کی معنی ہے اٹھانے والا، جگانے والا، ان کو نیند سے جگانے والا۔ اٹھو طاغوت کے غلامی سے نکلو، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے غلامی میں آ جاؤ اور شیطان کی غلامی سے نکلو، طاغوت کے غلامی سے نکلو۔ لیکن کیا ان کا جواب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نبی نے ایک قوم میں پوری زندگی تبلیغ کی لیکن ایک بندہ جنت کے لیے بنا سکتا۔ ایک بندے نے پوری زندگی اپنے قوم سے تبلیغ کی لیکن 2 بندے جنت کے لیے بنا سکے، اور ایک نبی نے پوری زندگی اپنے قوم سے تبلیغ کی لیکن ایک بندہ بھی نہیں بنا سکا۔ اتنا مشکل کام ہے جب ضمیر سو جاتا ہے اور طاغوت کے ہم غلامی میں آ جاتے ہیں، ان میں جکڑ جاتے ہیں تو وہاں نکلنا ہمارا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے بات کوئی دل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، شیطان کی بات بہت دل کھول کے سنتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے آج ہم کیا کریں؟ ایک بندہ میڈیا پر آ کر کہتا ہے مجھے کرسی دو، میں نے نشہ کیا، میں نے شراب کیا ہے، میں نے بھنگ پیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، تو اس کو ہزاروں فالوور بن جاتے ہیں۔ یعنی اتنے ہم روچے کھوئے بندے ہوئے، ایک بندہ اس کو ٹکٹ دیتا ہے کہ تو عمرہ کر گیا۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ ہمارا خیال فلسطین پر نہیں ہے کہ وہاں لاکھوں بندے مر رہے ہیں، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، کوئی ہمارا توجہ نہ ہے۔ ہمارا کشمیر پر کوئی توجہ نہیں ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، مر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا صرف ڈانس پر، ناچنے پر، بے حیائی بچڑے پر توجہ ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کی مینس کیا ہے۔ سلم سے نکلا ہوا یعنی سلامتی، سلامتی میں تو ہم ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے بھی ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، رشوت سر عام، بے حیائی سر عام، عدل کو ختم کر دیا اللہ نے، اور بے انصافی کو سر عام کر دیا، ظلم کو سر عام کر دیا۔ یہ سزا دے رہا ہے اللہ، کیونکہ اللہ کے ہر چیز ہاتھ میں عادل اللہ ہے۔ لیکن جب تک ہم اپنے کو نہیں سنواریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے میں بھی تجھے نہیں سنواروں گا، میں دنیا میں بھی تجھے عذاب دوں گا۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، دنیا کو دیکھو میں نے مکذبین کی کیا حشر کیا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو دردناک عذاب دیا ہے تو آخرت میں ہم عذاب میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رشوت سر عام یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ بے سکونی ہر ایک بندے کو، بڑا بندہ بھی ٹیبلیٹ کھا کر سوتا ہے تو غریب تو ویسے ہی ہے، یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ انصاف ختم ہو گیا، یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ظلم سر عام ہو رہا ہے، یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ 2 نمبری سر عام ہو رہی ہے، جھوٹ سر عام ہو رہا ہے، فحاشی سر عام ہو رہی ہے، یہ عذاب نہیں ہے تو کیا؟ یہ اللہ کا رسول کیا یہ کام لے کر آئے تھے؟ اللہ کا رسول ان کام سے سختی سے منع کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر جس میں ہم زندگی بسر کب بھی وقت ہے سور جائے اور طاغوت کے غلامی سے نکل کر ایک اللہ کے غلامی میں آ جائے۔ مولویوں نے بھی دیکھا کہ ہم تو مولوی تو کریں گے نا، ان کو بھی پیٹ چاہیے، وہ تو نچیں گے بھی گائیں گے، ان کو پتا ہے کہ یہ قوم ناچ گانے کو پسند کرتی ہے۔ تو سچ کون کہے گا؟ جب تک ہم لا الہ الا اللہ، اللہ کی معنی کیا ہے، طاغوتوں کا انکار نہیں کریں گے، اللہ کا انکار نہیں کریں گے تو عبادت کیسے سمجھ آئے گی؟